ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج وہ تھے اکتوبر کی 22 اور ربیع الثانی کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے عوامی مطالبات پر غور و خوض کے لیے آج نئی دلی میں وزارت داخلہ کی جانب سے سب کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں پیکس باڑی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے تین نمائندوں کے علاوہ رکن پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے بھی شرکت کی. میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان نے کہا کہ مذاکرات نہایت خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئی اور اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وزارت داخلہ لداخ کے عوامی مسائل اور مطالبات کو سنجیدگی سے لے کر ان کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی. انہوں نے مزید بتایا کہ اس سلسلے میں جلد ہی اگلا اجلاس منعقد ہونے کی توقع ہے تاکہ زیر بحث معاملات پر عملی پیش رفت کے لیے لائحہ عمل مرتب کیے جا سکیں. اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان کے علاوہ کرگل سے حاجی اصغر علی کربلائی، سجاد حسین کرگلی، جبکہ لیہ کی جانب سے تفتن چھیوان، چھرندرجے لغرک اور اشرف علی برچھا شامل تھے. ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں لداخ کے عوامی نمائندوں نے چھٹے شیڈول، ریاستی درجہ اور دیگر اہم معاملات پر اپنے موقف کو وزارت داخلہ کے سامنے رکھا. یہ پیش رفت لداخ کے مستقبل کے سیاسی ڈھانچے اور عوامی حقوق کے حوالے سے ایک اہم مرحلہ قرار دی جا رہی ہے. ایم پی لداخ نے مزید کہا کہ میٹنگ میں 24 ستمبر کے واقعات میں مرنے والوں اور زخمیوں کو مناسب معاوضے کے علاوہ ماہر ماحولیات سونا مانچک اور دیگر قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن یو ٹی لداخ کے زیر اہتمام آج ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بیامتھنگ کرگل میں یو ٹی سطح کی سائنس نمائش 2025 کا انعقاد کیا گیا، جس میں لداخ کے دونوں اضلاع کے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے طلباء نے سائنسی ماڈلز اور تحقیقاتی منصوبے پیش کیے. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر برائے تعلیم ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ موسوی، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کا آغاز مہمان خصوصی نے روایتی ربن کاٹ کر کیا. بعد ازاں طلباء نے مختلف سائنسی موضوعات جیسے قابل تجدید توانائی، ماحولیاتی تحفظ، مصنوعی ذہانت، آبی وسائل کا تحفظ اور لداخ میں پائیدار ترقی جیسے اہم موضوعات پر ماڈلز اور پریزنٹیشن پیش کیے. لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے طلباء کے تخلیقی اور تحقیقی کاموں کو سراہتے ہوئے کہا کہ لداخ کے نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نمائش نہ صرف طلباء کی سائنسی سوچ کو فروغ دیتی ہے بلکہ انہیں جدت، تحقیق اور اختراع کی سمت لے جاتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت لداخ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور طلباء کو سائنسی تعلیم کے جدید مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. تقریب کے دوران نمایاں سائنسی ماڈلز پیش کرنے والے طلباء اور اساتذہ کو توصیفی اصناف اور انعامات. So as we all know کہ water is not just a resource, it's a lifeline. But in Ladakh, groundwater is a growing concern due to its fragile ecosystem, limited water source. کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس جو واٹر سورس ہے وہ صرف گلیشیئرس ہی ہیں جو کہ ابھی ایک الارمنگ ریٹ پہ میلٹ ہو رہے ہیں. اینڈ ڈیو ٹو پاپولیشن گروتھ، کلائمیٹک چینج اینڈ چینجنگ لائف اسٹائل، دا ڈیمانڈ آف واٹر از انکریزنگ اینڈ پیپل آر ناؤ ڈیگنگ بور ویلس. پیپل ہی نہیں بلکہ گورنمنٹ ہی انیشیٹو لے رہا ہے جل جیون مشن کر کے، اس میں بھی بور ویل ہی دکھ کیا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کا مشن لائک وہ ایسا ہے کہ ہر گھر جل، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر پینے کا پانی جائے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہر جگہ. اس کو کھیتوں میں ڈالنے کے لیے بھی یہی پانی، اینڈ کپڑے دھونے کے لیے بھی یہی پانی. انفیکٹ کہ یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو برکس نہیں بناتے گھروں کے لیے، برکس بنانے کے لیے بھی یہی پانی یوز کر رہے ہیں. ایک طرف سے یہ ایکسپلائٹیشن ہے. اگر اتنا ایکسپلائٹ ہو گیا تو ہماری آنے والی جنریشن کو یہاں سے موو کرنا پڑے گا، مائگریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اب گلیشیئرس تو آلریڈی الارمنگ ریٹ پہ میلٹ ہی ہو رہے ہیں. تو
تو اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ تھرو دس ماڈل وی ایم ٹو شو ہاؤ سمپل ٹیکنیک اینڈ ماڈرن سائنس کین ورک ٹوگیدر ٹو انشور کلین واٹر فار بوتھ فیوچر اینڈ کرنٹ جنریشنز. سو اس کے لیے ہم نے ریچارجنگ پٹس بنائے ہیں جس سے ہم ریچارج کریں گے گراؤنڈ واٹر کو ڈائریکٹ میتھڈ اینڈ انڈائریکٹ میتھڈ سے. یہ ہم رین واٹر سے کریں گے اینڈ جب سنو پڑتا ہے ونٹر میں اس سے جو ہے ہم اس پانی سے جو ہے ہم انڈر گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کریں گے. یہ لارج اسکیل پہ ہوگا اور یہ آپ اپنے گھروں پہ اسکولس میں انسٹیٹیوشنس میں اور ہاسپٹلس میں انسٹال کر سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا کہ کیسے ریچارج کرنا ہے واٹر کو, لیکن ہمیں ایسا بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو یوز کو مینیمائز کیسے کریں. ایز ہمارا اسکول ہے جس میں 600 to 500 اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک فلش ٹینک میں 6 لیٹر تک کا پانی ہوتا ہے, تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے فریش واٹر فلش کے لیے یوز کرتا ہے. فریش واٹر کیونکہ ہمارا جو اوپر ٹینک ہے وہی پانی اس میں بھی آتا ہے, ہاتھ دھونے کے لیے بھی وہی پانی ہوتا ہے کیونکہ وہ فریش واٹر ہے, کلین واٹر ہوتا ہے. سو ہم نے یہ آئیڈیا لگایا ہے کہ جو فلش ٹینک میں ہے, فلش ٹینک میں ہم فریش واٹر یوز نہیں کریں گے. اس میں ہم سیویج ٹریٹمنٹ کی ہیلپ سے ٹریٹڈ واٹر کو ہی اس میں یوز کریں گے, جو کہ سیویج ٹریٹمنٹ ایز وی آل نو کہ اس میں 3 ہوتے ہیں, پرائمری, سیکنڈری اینڈ ٹرشری. ٹرشری کی اتنی ضرورت ہے نہیں کیونکہ ٹرشری اس لیے پرفارم کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس واٹر کو پی سکیں. ہم تو اس کو صرف فلش میں یوز کر رہے ہیں اور فلش میں یوز کرنے کے بعد جو پانی بچے گا وہ ہم اپنے ایگریکلچر پرپز میں یوز کر سکتے ہیں, آرگینک فارمنگ میں. اور یہاں سے جو ریمیننگ بچتا ہے, اور یہاں پہ ہم نے ڈرپ اریگیشن بھی لگایا ہوا ہے تاکہ انشور کرے ہر پلانٹ کے روٹ تک پانی جائے اور اس کا زمین کا موئسچر بھی بڑھے گا اس سے. اینڈ جو یہاں پہ ریمیننگ بچیں گے وہ ایز اے آرگینک مینور ہم یہاں پہ یوز کریں گے آرٹیفیشیل فرٹیلائزرز کے الٹرنیٹو سے بھی نوازا گیا. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے کونسلر کونچوک ستنزن نے مان پینگونگ اے اور بی پنچایتوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام کا گزشتہ 10 سالوں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے لوم آف لداخ پروگرام 210 خاندانوں کو کمرشل پلاٹس کی فراہمی, سڑک و موبائل کنیکٹیویٹی, پینے کے پانی اور طبی سہولیات کی فراہمی جیسے منصوبوں کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیا. کونسلر نے فروزن پینگونگ لیک میراتھن اور نئے سیاحتی راستوں کے آغاز کو لداخ کی معیشت کے لیے مثبت قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ انتخاب کے بغیر بھی عوامی خدمت جاری رکھیں گے. آخر میں مقامی نمائندوں نے کونسلر کی دہائی بھر کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے منگل کو لیہ کے فی علاقے میں زیر تعمیر 12 میگا واٹ سولر پاور پروجیکٹ کا معائنہ کیا. یہ منصوبہ محکمہ برائے ترقی توانائی لداخ کے تحت سولر انرجی کارپوریشن آف انڈیا کی نگرانی میں تیار ہو رہا ہے. LG نے منصوبے کے تکنیکی اور انتظامی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے بروقت اور معیاری تکمیل کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی لداخ کے پائیدار توانائی کے مستقبل اور ماحولیاتی تحفظ کی سمت ایک اہم قدم ہے. پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں. جموں کشمیر اسمبلی کا 9 روزہ اجلاس جمعرات سے سری نگر میں شروع ہو رہا ہے جو 23 تا 31 اکتوبر تک جاری رہے گا. اجلاس ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سے ریاستی درجہ, روزگار ریزرویشن اور انتخابی وعدوں پر جواب طلب کرے گی. پہلا دن تعزیتی قراردادوں کے لیے مخصوص ہوگا جبکہ 24 تا 26 اکتوبر تعطیلات رہے گی. قانون سازی کی کارروائی 27 اکتوبر سے شروع ہوگی جس میں 450 سوالات, 13 بل اور 55 قراردادیں زیر بحث آئیں گی. حکومت 3 اہم بل پیش کرے گی جن میں GST ایکٹ میں ترمیم, شاپس اینڈ بزنس اسٹیبلشمنٹ بل 2025 اور پنچایتی راج ایکٹ میں ترمیم شامل ہیں. بی جے پی اور PDP نے حکومت پر انتخابی وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگایا ہے جبکہ نیشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ حکومت تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. المیادین کے مطابق شامی حقوق البشر کے نمائندوں نے بتایا کہ وسطی شام کے صوبے حمص میں
پرتشدد جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے اور عوامی اور علوی برادری کے افراد مسلح گروپوں کا ہدف بن رہے ہیں۔ المیادین کے مطابق گزشتہ 3 دنوں کے دوران کم از کم 8 افراد جن میں 2 خواتین شامل ہیں جاں بحق ہوئے ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز میں مغربی حمص میں نامعلوم مسلح افراد نے چند شامی مسیحیوں پر بھی حملہ کیا تھا۔ یاد رہے رواں سال کے آغاز سے اب تک شام میں اسی نوعیت کے واقعات میں 359 افراد مارے جا چکے ہیں۔ یہ تب تک کی خبر ہے، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔